اس پر پہلی ہی نظر پڑتے میں اسے اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ قدرت نے اس کو بنایا ہی ایسا تھا کہ جو بھی اس کو دیکھتا اس کا ہو کر رہ جاتا۔ کم از کم مجھے تو یہی محسوس ہوا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں لاہور میں اپنے بڑے بھائی کے پاس رہتا تھا اور ایک کمپنی میں بطور کلرک کام کرتا تھا۔ اس سے میری پہلی ملاقات KFC ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی۔ ملاقات کیا تھی، بس فقط ایک نظر اسے دیکھا تھا اور آنکھوں ہی آنکھوں سے کچھ اشارے ہوئے تھے۔ میں پہلے ہی سے محبت اور عشق کا سخت گیر مخالف رہا ہوں اور میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ یہ محبت بس فارغ اور آوارہ ٹائپ لڑکوں کا محبوب مشغلہ ہے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ قدرت خود میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی۔ یقین جانیے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ میں نے روزگار کے سلسلے میں ملک کا کونا کونا دیکھا ہوا ہے۔ کبھی مجھے روزگار کے سلسلے میں لاہور جانا پڑا تو کبھی پشاور کے علاقے حیات آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، سرگودا، کراچی، گجرات، فیصل آباد کے علاقے میرا مقدر بنے۔ جب میں اپنی یہ رودات لکھنے بیٹھا اور میں نے ذاتی ڈائری کی ورق گردانی کی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ 5 جنوری کا بدقسمت ترین دن تھا اور اس دن کی ایک سرد ترین شام تھی جب میں نے اپنے انتہائی قریبی دوست کامران کے ہمراہ لاہور میں ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ جس ٹیبل پر ہم جا کر بیٹھے وہ اس کے بالکل سامنے والی ٹیبل پر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس وقت مجھے ایک زبردست جھٹکا لگا جب میں نے محسوس کیا کہ وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ حسن اس قدر مجھے اپنی گرفت میں لے گا یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس دن مجھے پتہ بھی نہیں چل سکا کہ کامران نے کھانے کے لیے کیا کچھ منگوایا ہے، کیونکہ میرا دھیان نہ تو کامران کی طرف تھا اور نہ ہی کھانے کی طرف۔ میں ابھی پہلے حملے سے سنبھل نہ پایا تھا کہ اس نے دوسرا حملہ کر دیا اور در حقیقت یہی وہ حملہ تھا جو میرے اندر کی دنیا کو اور میری ہزاروں خواہشات کو ہمیشہ کے لیے اجاڑ گیا۔ دوسرے حملے میں اس نے مجھے مسلسل تکتے رہنے کے ساتھ کچھ خاص اشارے بھی کیے تھے۔ اس دن ہم کوئی آدھا گھنٹہ وہیں بیٹھے ہوں گے کہ میرے دوست نے بل ادا کیا اور ہم ریسٹورنٹ سے باہر آ گئے، مگر میرے ذہن میں کوئی اور پروگرام تھا جس کے بارے میں کامران کو ہرگز نہیں بتانا چاہتا تھا۔ 2-4 دن بعد میں اکیلا ہی ریسٹورنٹ جا پہنچا اور مجھے حیرانگی اس وقت ہوئی جب میں نے اسے پہلے دن والی جگہ پر بیٹھا ہوا دیکھا، حالانکہ میں تو محض اپنا غم غلط کرنے کو دوسری مرتبہ وہاں گیا تھا۔ اب کی بار وہ بالکل اکیلی تھی۔ اس نے اس انداز سے دیکھا کہ کوئی یہاں دیکھ رہا ہے کہ نہیں۔ اس نے جھٹ سے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ کسی چانس سے چہرے کے اتنے زیادہ قریب میں بیٹھنے کا میرا پہلا تجربہ تھا اور میرا دل تھا کہ اس عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہوا جا رہا تھا۔ خدشہ تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہی اس نے فقط اتنا کہا، میرا نام آسماں ہے اور آپ مجھے اچھے لگتے ہو۔ جب میں نے اپنا مختصر تعارف کروایا تو اس نے کہا کہ آصف، آپ کو پہلی نظر دیکھتے ہی مجھے ایسا لگا کہ مجھے وہ شخص مل گیا ہے جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ میں بت بنا اس کی باتوں کو غور سے سنتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ آخر قسمت کی دیوی مجھ پر مہربان ہو ہی گئی۔ اس کا حسن تھا کہ آنکھوں کو چکا چوند کیے جا رہا تھا۔ اس دن ہم اس شرط پر جدا ہوئے تھے کہ آئندہ ہفتے پھر اسی جگہ ملاقات ہوگی۔ میں باہر روڈ پر آ گیا اور ٹیکسی کر کے گھر روانہ ہو گیا۔ سارے راستے میں صرف یہی سوچتا رہا کہ آخر آسماں مجھ پر ہی کیوں فدا ہو گئی ہے۔ میری شکل و صورت اور قد کاٹ تو اچھا تھا، لیکن میری مالی پوزیشن کچھ زیادہ تسلی بخش نہیں تھی۔ میں نے لباس بھی بالکل عام اور سادہ سا پہن رکھا تھا، جبکہ آسماں کے لباس سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ضرور کسی اعلیٰ گھرانے کی لڑکی ہے۔ انہی سوچوں میں گم میں گھر پہنچا اور کسی سے بات کیے بغیر اپنے کمرے میں گیا اور چارپائی پر لیٹتے ہی خیالات کی دنیا میں کھو گیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ چھوڑ یار، تو غریب انسان ہے، کن چکروں میں پڑ گیا ہے، مگر جو ہی آسماں کا حسن اور اس کا معصوم سا چہرہ سامنے آتا تو میں دنیا کے سارے غم
غم بھول کر اسی کا ہو کر رہ جاتا۔ جب سے آسماں کو دیکھا تھا اور اس سے اقرار محبت ہوا تھا، میں تمام دوستوں اور عزیز و اقارب سے بالکل کٹ کر رہ گیا تھا۔ کئی بار سوچا کہ یہ ساری صورت حال اپنے قریبی دوستوں میں سے کسی کو بتا دوں، مگر اس خیال سے ڈر جاتا کہ کوئی مجھ سے میری محبت کو چھین نہ لے۔ یقیناً بچپن کے دوست جن کے ساتھ گھنٹوں رات گئے تک محفلیں سجتی تھی میرے بارے میں کافی فکر مند تھے۔ کئی ایک نے میرے والدین سے بات چیت بھی کی کہ آج کل آصف ہماری محفل میں نہیں بیٹھتا۔ خود مجھ سے بھی دوست احباب نے پوچھنے کی کوشش کی، مگر میں یہ کہہ کر انہیں ٹال دیتا کہ یار آج کل کام بہت زیادہ اور آپ یار لوگوں کی محفلوں میں شرکت کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ مگر میرے یوں کھوئے کھوئے رہنے سے وہ یار دوست سب کچھ جان گئے۔ البتہ مجھ سے اس معاملے پر کسی نے کھل کر بات کبھی بھی نہیں کی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور میں آسماں کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہو کر رہ گیا، اور اب ہر دوسرے دن ہماری ملاقاتیں ہونے لگی۔ محبت کو نبھانے کے لیے کیا کیا قسمیں اور وعدے ہوئے اور کیا کیا باتیں ہوئیں، یہ سب کچھ آج بھی میرے دل میں محفوظ ہے۔ آسماں نے کئی بار مجھے مہنگے ترین گفٹ دیے، مگر میں اسے صرف اتنا کہتا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں یہ سب کچھ تمہیں نہیں دے سکوں گا۔ کئی مرتبہ میں نے آسماں کو کہا کہ اس ریسٹورانٹ سے باہر بھی کوئی دنیا ہے، کسی دن چل کر تھوڑا بہت گھوم پھر لینا چاہیے۔ اس نے ہمیشہ یہ کہہ کے مجھے خاموش کر دیا کہ اسے گھومنے پھرنے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ حالات اس حد تک جا پہنچے کہ آسماں ہر وقت ذہن اور سوچ میں بسنے لگی اور ایک لمحہ جدائی بھی مجھ سے برداشت نہ ہونے لگا۔ میں جب بھی آسماں سے ملنے ریسٹورانٹ گیا، آسماں مجھے ہمیشہ بالکل الگ ہی نظر آئی اور ہمیشہ مجھ سے پہلے ہی ریسٹورانٹ میں پہنچی ہوتی۔ ریسٹورانٹ میں آسماں کی قربت میں بیٹھ کر میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کرتا کہ جسے اس قدر محبت اور پیار میسر آیا تھا۔ عشق و محبت، وفا اور بے وفائی اور جفا پر گھنٹوں بحث و مباحثہ ہوتا۔ ایک دن آسماں مجھ سے کہنے لگی، آصف کبھی کبھار مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ نہ دو اور زمانے کی رنگینیوں میں کھو کر مجھے کہیں بھول نہ جاؤ۔ آسماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کے میں شدید جذبات میں آ گیا تھا۔ میں نے کہا، آسماں میں صرف تمہیں پانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہوں، لیکن تمہارا بچھڑنا مجھ سے کسی صورت برداشت نہیں ہوگا۔ آسماں کے ساتھ جب بھی محبت بھری محفل سجتی تو وہ ہمیشہ مجھ سے ایک ہی بات کرتی کہ آصف 1000 بار سوچ لو، راستہ بہت کٹھن ہے اور منزل تک جانا نہایت ہی دشوار ہے۔ اگر تم نے مجھے راستے ہی میں چھوڑ جانا ہے تو بہتر ہے کہ یہ سفر اختیار ہی نہ کرو۔ بہرحال پیار اور محبت کے اس سلسلے کو 10 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور اس عرصے میں کتنے اپنے بہترین دوستوں سے بھی ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ ان حالات میں مجھ سے آسماں کی دوری برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے کہہ بھی دیا کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ جذباتی فیصلہ مت کرو، اب بھی وقت ہے، سوچ لو۔ لیکن میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ آسماں سے شادی ضرور کرنی ہے۔ آسماں نے میرا ارادہ جان کر کہا کہ ایسا ہے کہ میں کل تمہیں فائنل پروگرام بتا دوں گی۔ اچھا، خدا حافظ، کل اسی وقت یہاں ہی ملیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے گھر کی راہ لی۔ کل کے انتظار میں سارا دن بڑی مشکل سے گزارا، رات کو بھی نیند نہیں آ سکی۔ دوسرے دن 12:30 پہ میں ریسٹورانٹ میں جا پہنچا، جہاں آسماں پہلے سے زیادہ کھلے ہوئے خوبصورت چہرے اور لباس میں نظر آئی۔ آسماں نے وہی پرانی باتیں شروع کر دی کہ دیکھ لو آصف، کہیں مجھے چھوڑ نہ جانا۔ اس بار مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے زور دے کر یہ بات پوچھ ہی لی کہ آسماں، تم ہر مرتبہ ایک ہی بات کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو؟ خدا کے لیے کوئی اور طرح کی بات بھی کر لیا کرو۔ یہ سن کر آسماں نے کہا کہ نہیں آصف، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ آج میں
ایک اہم بات سے پردہ کشائی کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ 10 ماہ کے عرصے میں ہمیشہ تمہیں اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی نظر آتی ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ میری دونوں ٹانگیں فالج کی وجہ سے ختم ہو گئی ہیں اور اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا۔ صبح صبح میں اپنی کزن کے ساتھ یہاں آ جاتی ہوں کہ ذرا دنیا کی رنگینی دیکھ کر ہی اپنے ارمان پورے کر سکوں۔ آسماں کے یہ الفاظ مجھ پر جیسے قہر بن کر ٹوٹے ہوں اور جیسے مجھ پر ٹنوں کے حساب سے اوس پڑ گئی ہو۔ پیار، محبت، وہ اونچے اونچے محل جو کہ خود میرے ہی تعمیر کردہ تھے، مجھے ایک لمحے میں گرتے نظر آئے۔ اس دن میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکا تھا۔ میں مسلسل غصے میں بولے جا رہا تھا، آسماں، آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ آپ نے مجھے اپنے متعلق پہلے دن سے ہی بتا دینا چاہیے تھا تاکہ آج میرے جذبات کو اس قدر ٹھیس نہ پہنچتی۔ آسماں نے مجھ سے مزید کہا کہ آصف علی، مجھے اپنا لو، میں ساری زندگی تمہاری غلامی میں بسر کر دوں گی۔ آصف، میں 3 سالوں سے یہاں بیٹھی ہوں۔ یہ ریسٹورینٹ میرے ماموں جان کا ہے۔ میں اس لیے یہاں 3 سالوں سے بیٹھی ہوں کہ کاش میرا نصیب بھی بدل جائے اور کوئی آ کر مجھے بیاہ کر لے جائے۔ پھر اس نے جھٹ سے اپنے پرس سے ایک چٹ نکالی اور مجھے دکھاتے ہوئے بولی، تم سے پہلے بھی لوگ آئے تھے جو پیار و محبت کے بلند و بالا دعوے کیا کرتے تھے، مگر میرے بارے جار کر مجھے چھوڑ کر چلے جاتے۔ آصف، آج ان ناموں میں تمہارا نام کا اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ اب میں تمہیں یہاں کبھی بھی نظر نہیں آؤں گی۔ بس اب اپنا دل اس دنیا سے بھر گیا ہے۔ نہ جانے وہ کیا کچھ کہتی رہی تھی کہ میں تیزی سے باہر آیا اور گھر کی جانب خیالوں کی دنیا میں گھوم پیدل ہی چل پڑا۔ بڑی مشکل سے 2-3 دن ہی گزرے ہوں گے کہ میں اس خیال سے ریسٹورینٹ گیا کہ اس کے دیے ہوئے قیمتی تحائف وغیرہ اسے واپس کر رہا ہوں۔ جو ہی میں ریسٹورینٹ پہنچا تو آسماں آج پہلی بار مجھے اپنی جگہ پر نظر نہیں آئی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد آخر میں نے ایک ویٹر سے اس بارے میں پوچھا تو ویٹر کی جانب سے مجھے جو جواب ملا میں اس کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ ویٹر کہنے لگا کہ سر، پرسوں شام کو آسماں نے اسی جگہ بیٹھ کر زہریلی گولیاں کھا لی تھی۔ ہم نے اسے فوری ہسپتال پہنچایا بھی مگر اس کی جان نہ بچ سکی اور انتقال کر گئی۔ یہ سننا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں بیڈ پر پڑا تھا۔ ضروری ٹریٹمنٹ کے بعد مجھے ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا اور میں گھر آ گیا۔ اب میرے حالات یہ ہیں کہ زندگی سے امن و سکون نامی تمام چیزیں رخصت ہو گئی ہیں۔ وہ یار دوست جن کو میں خود ہی چھوڑ چکا تھا اب میرے حالات پر کہکے لگاتے ہیں۔ اب زندگی میں نا امیدی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مجھے صرف ایک ہی دکھ ہے جا رہا ہے کہ اگر مجھے اتنا معلوم ہوتا کہ آسماں اس قدر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لے گی، میں ضرور اسے اپنا لیتا۔ مگر اب ہر انسان کے جینے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میرا مقصد ختم ہو چکا ہے اور میں فقط دھرتی پر بوجھ ہوں کیونکہ میں اس معصوم سی لڑکی آسماں کا قاتل ہوں اور میں خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود بے وفا ہوں۔ ہاں، میں خود بے وفا ہوں۔ میرے پاس اب زندہ رہنے کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں کس کے لیے زندہ ہوں، کیوں زندہ ہوں؟ لیکن میں وہ بھی نہیں کر سکا جو آسماں نے کر لیا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں بزدل ہوں، بلکہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ زندگی کے دکھوں سے ہار مان کر خودکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ بزدل ہیں جو کہ دکھوں کا سامنا کرتے ہیں۔ دکھوں سے سامنا کرنا، ان سے مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہی بہادروں کی اصل نشانی ہے۔ میں ہر لمحے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو آسماں کی یادوں میں الجھائے رکھتا ہوں اور اس کی یادوں کے سہارے میرا دل دھڑکتا چلا جا رہا ہے۔ کب تک دھڑکے گا یہ معلوم نہیں۔